وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اب اہل کتاب کے حوالے سے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ سن 5 نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اسی دور میں مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تھے حبشہ کی طرف، تو اہل کتاب وہاں پر رہتے تھے، عیسائی تھے، ان کے حوالے سے اب کچھ ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے مت جھگڑو، مراد ڈائلاگ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو بہتر ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے جو لوگ ہٹ دھرمی پر اتر آئیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یوں کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں اہل کتاب سے مجادلہ یعنی ڈائلاگ کے حوالے سے بڑی اہم ہدایت دی گئی۔ پہلی بات بیان کی گئی کہ ان سے مجادلہ کرو، مباحثہ کرو اس طریقے پر جو عمدہ ہو۔ یہی ہدایت آئی ہے سورہ النحل آیت نمبر 125 میں بھی، وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے مجادلہ کرو، ڈائلاگ کرو عمدہ عمل کے ساتھ۔ یہ دعوت کے حوالے سے بڑی اہم رہنمائی ہے کہ چاہے غیر مسلم ہی سامنے ہو، کتنا بڑا مخالف حق ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو ڈائلاگ ہم اس سے کریں، جو گفتگو اس کے سامنے رکھے، وہ عمدگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دوسری بات بیان کی گئی کہ اہل کتاب میں سے جو ہٹ دھرمی پر اتر آئیں تو ان کا معاملہ الگ ہے، ان کے ساتھ کچھ سختی کی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات کے اندر دعوت کے دوران عمدگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مزید فرمایا کہ یوں کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، تم پر نازل کیا گیا۔ اہل ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، وہ سب سے بڑھ کر روادار ہیں، وہ ہر اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے رسولوں کو عطا فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں الفاظ ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ یہ خوبصورتی ہے اس دین کے ماننے والوں کی کہ وہ ہر رسول کو مانتے ہیں اور ہر وحی کو مانتے ہیں جو اپنے اپنے دور میں اللہ نے رسولوں کو عطا فرمائی۔ ہاں وہ کتابیں جو اب موجود ہیں گزشتہ، جن میں تحریف ہو چکی، اس پر ہمارا ایمان نہیں، بلکہ ان کتابوں پر اور اس وحی پر جو اللہ نے رسولوں کو ان کے ادوار میں عطا فرمائی تھی۔ مزید کہا گیا کہ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ دعوت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب دعوت شروع کی جائے تو جو متفق علیہ امور ہوں، ایگریڈ اپون امور ہوں، جن میں کوئی اختلاف نہ ہو، اس سے بات شروع کرنی چاہیے۔ یہی بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں بھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اس کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں۔ تو یہ ہے کہ متفقن علیہ امور، ایگریڈ اپون جو باتیں ہیں، ان سے دعوت کو شروع کرنا چاہیے۔ تو بڑی اہم ہدایات اس موقع پر جو آئی ہیں دعوت کے مرحلے کے حوالے سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بس ان لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر۔ اہل کتاب میں سے جو نیک لوگ تھے، حق کے متلاشی تھے، ان کا ذکر ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ،
اور ان میں سے بعض بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مکے والوں میں سے بھی لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اس صورت میں تو اہل باطل شک کرتے۔ مراد یہ کہ آپ امی تھے، آپ نے کہیں سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، اور یہی امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کہیں سے کچھ نہیں سیکھا، کچھ بھی پڑھنا جانتے نہیں تھے، لیکن اتنا عظیم کلام آپ کی زبان پر جاری ہو گیا، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے آپ کے لیے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا۔ ایک رائے یہ کہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور وہ ان بشارات کو جانتے تھے کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حوالے سے ذکر ہے، اور ایک رائے یہ کہ اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے، قرآن حفظ کے ذریعے سے بھی سینہ بسینہ امت تک منتقل ہوا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے آیات یعنی نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ آیات یہ نشانیاں جو تم مطالبات کر رہے ہو، معجزات، یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح توبہ خبردار کرنے والا ہوں، میرا یہ کام نہیں کہ میں تمہیں نشانیاں دکھاتا پھروں، میرا اصل کام ہے کہ میں تم تک اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیکم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یعنی اصل معجزہ قرآن ہے، اس کے آنے کے بعد اب اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اس کے دیکھنے کے بعد تم ایمان لے کر آؤ گے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں کچھ مزید ہدایات اہل ایمان کو عطا کی گئی ہیں اور مشرکین کو وعیدیں اور ڈراوے سنائے گئے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت مقرر طے نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب ان پر ضرور اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یستعجلونک بالعذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن انہیں ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو اس کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات عطا کی جا رہی ہیں۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین وسیع ہے، کشادہ ہے، فایایا فاعبدون، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اب یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہاں مکے والوں نے تم پر زمین تنگ کر دی ہے، تم مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، تو میری زمین بہت وسیع، اگر ایک مقام پر تمہارے لیے میرے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو میری زمین میں بہت جگہ ہے، کشادگی ہے، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اصل شے ایمان کی حفاظت ہے، اصل شے میری عبادت ہے، اس کی خاطر گھر بار بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو اس سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت تو آنی ہے، اس کا وقت بھی طے ہے اللہ کے ہاں، تو کیوں نہ اچھی موت آ جائے، وہ موت کہ جو اللہ کے راستے میں آ جائے، اللہ کے دین کی خاطر آ جائے۔
یہ مضمون کہ موت ہر ایک کو آنی ہے 3 مرتبہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار واضح کی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت 185 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں بھی کہا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر لو تو موت نہیں آئے گی، جان بچ جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ زمین کا اگر ایک حصہ تمہارے لیے تنگ ہو گیا ہے تو میری زمین بہت وسیع ہے، جاؤ ہجرت کر جاؤ۔ ایمان زیادہ اہم ہے دنیا کی آسائشوں کے مقابلے میں، ایمان اور اس کے تقاضوں کو ترجیح دو، نہ کہ دنیا کی سہولیات اور وسائل کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، یعنی بلند محلات ہوں گے۔ آگے نہروں کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ کچھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہاں عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں مشکلات آ سکتی ہیں لیکن یہ عارضی ہیں، لیکن ان مشکلات کو برداشت کر لو اللہ کے دین کی خاطر تو اللہ ہمیشہ کی زندگی میں بالا خانے جنت میں عطا فرمائے گا۔ تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم ان بندوں میں شامل فرما کہ جو جنت کا مستحق بننے کے لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے، ان کے لیے جنت ہے۔ مشکلات آ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور گھر بار بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، اپنی زمین بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، اپنا علاقہ چھوڑنے کو تیار ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ مراد یہ کہ یہ رزق، اس سے پریشان نہ ہو، یہ دنیا کا رزق یہ کبھی رکاوٹ نہ بنے دین کے راستے میں۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو کھلاتا ہے، اللہ تمہیں بھی کھلا سکتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پر تم توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے، اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں بھوکے پیٹ، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو یہ رزق کبھی آڑے نہ بنے۔ لیکن آج کے دور میں یاد رکھیے، یہ رزق کا مسئلہ ہی بہت بڑا ایشو بن گیا ہے لوگوں کے لیے، شب و روز اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ رزق حلال کمانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن کیا یہ دنیا ہی مقصود ہے، یہ دنیا ہی مطلوب ہے؟ اور دنیا کی دولت پھر رکاوٹ بن جاتی ہے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ رزق کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ چیز رکاوٹ کبھی نہیں بننی چاہیے۔ عبادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ سورہ داریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگلی آیت میں فرمایا سورہ داریات آیت نمبر 57 میں، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ یہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور دین کے لیے محنت کرنا، دین پر عمل کرنا، اس کی ذمہ داری بندوں پر ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کو وہ کرنے دیجئے کہ جو اللہ کی ذمہ داری ہے، جو اسے خود لی ہے۔ تو رزق کبھی رکاوٹ نہ بنے اللہ کے دین کے راستے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے سوال کریں کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، خدمت پر لگا دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں؟ جب مان رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو پکارتے کیوں نہیں؟ اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے معبود کیوں شامل کر لیے انہوں نے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپاتلا عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پر، اگر تم اتنے ہی اچھے ہو اور حق پر ہو، تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ تم غریب کیوں ہو؟ تمہاری اکثریت غربا کی کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ رزق کا دے دیا جانا یا کم دیا جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور قرآن بار بار بتاتے سب کچھ آزمائش کے لیے ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 15 اور 16 میں الفاظ ہیں کہ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، اور اللہ مال واپس لے کر یا کم دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ آزمائش کا ہے۔ تو فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نپاتلا عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بخاری شریف میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں مال اسے دے دیتا ہوں جس کے دل میں بے چینی پاتا ہوں، پریشان جو جلدی ہو جاتا ہے، لیکن جنہیں نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نقل کیا اللہ کا فرمان حدیث قدسی میں۔ جو لوگ زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں دے دیتا ہوں، لیکن جن کو نہیں دیتا وہ زیادہ محبوب ہیں۔ تو کسی کے پاس کم ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں اللہ اس سے ناراض ہے، اور کسی کے پاس زیادہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ کا وہ بندہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ فرعون کے پاس مال تھا، وہ تو ناپسندیدہ لوگوں میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی مصلحت ہے، جس کو چاہا اس سے زیادہ عطا فرمایا، جس کو چاہا اس سے کم عطا فرمایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ مراد یہ کہ مان رہے کہ سب کچھ پہلا اللہ نے کیا، لیکن اللہ کو نہیں پکار رہے، شکر کسی اور کا ادا کر رہے ہیں، جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں، گویا یہ عقل والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں اور آخر رکوع آ رہا ہے، اس میں مشرکین سے بھی خطاب ہے، اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور دین کے لیے محنت کرنے پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ختم ہو جائے گی، یا کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک کو جانا پڑا یہاں سے۔ ہاں اصل زندگی وہ آخرت کی ہے جس کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا عمل کرنے کے لیے۔ تو ایک اعتبار سے دنیا کھیل تماشا ہے، اس کے مال و اسباب کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایک اعتبار سے یہی اہم ہے، اس سے کہ عمل کرنے کا موقع اس دنیا کے اندر ہے، اور یہی کہ اعمال کی بنیاد پر آخرت میں نتیجے دیے جائیں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے کر لے آتا ہے تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، اللہ کے ہم پر کتنے انعامات ہیں۔ انسان بیمار ہوتا ہے اللہ شفا دے دیتا ہے، انسان تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے اللہ اس کو خوشحالی عطا فرما دیتا ہے، انسان میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ کیا اس کے بعد ہم اللہ کو بھول تو نہیں جاتے؟ جب وہ شفا دے دیتا ہے، خوشحالی عطا فرما دیتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کہیں ہم اس کو بھول تو نہیں جاتے؟ یہ تو مشرکین کا طرز عمل تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کا شکر ادا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے
اور اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حرم اور اس کے پورے ارد گرد کے علاقے کو اللہ نے امن والا بنا دیا، یہاں کوئی کسی کو قتل بھی نہیں کرتا، یہاں سب کی جان مال محفوظ ہے اور ہر اعتبار سے سکون ہے۔ جبکہ عرب کے بقیہ علاقوں کے اندر قافلوں کو لوٹ بھی لیا جاتا تھا اور چوریاں ڈکیتیاں بھی ہوا کرتی تھی، تو یہ انعام تھا ان مکے والوں پر اللہ کا، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، بس کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بالحق لما جاءہ، یا اس نے جھٹلایا حق کو جبکہ وہ اس کے پاس آ گیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ یہ ہے جو اللہ کی طرف سے ڈراوا سنایا گیا کہ کتنی نافرمانی کر لو، کتنا ہی انکار کر لو، کتنا ہی جھٹلا لو، تمہارا انجام پہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھیے، ایک جھٹلانا ہوتا ہے زبان سے جھٹلانا، جیسے مشرکین مکہ جھٹلا رہے تھے، ایک جھٹلانا عمل سے بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے کلام کو مان تو لے لیکن اس کے بعد اللہ کے کلام کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، یہ تفصیل آئی ہے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5 میں۔ یہود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے اس قوم کی مثال جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ یہود نے اللہ کی کتاب تورات کے تقاضوں پر عمل کرنے سے انکار کیا تھا، عمل سے جھٹلایا تھا۔ تو ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے عمل سے تو نہیں جھٹلا رہے اللہ کی کتاب، بے عملی کا شکار تو نہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، یا اس نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کفر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد بہت خوبصورت آیت ہے، دور مشکلات میں یہ صورت نازل ہوئی، اب اس کا جو اختتام ہو رہا ہے بڑی خوبصورت آیت پر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ کوشش کریں گے ہمارے راستے میں، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تسلی دی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کے ذریعے سے ہر دور کے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے محنت کریں گے اللہ کے راستے، اس کے دین کی خاطر، اللہ اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دے گا، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، اور فرمائے کہ اللہ کی معیت ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ اندازہ کیجئے، دنیا میں کسی انسان کو کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے اور اس کو یہ یاد رہے کہ میرے تو وزیر سے تعلقات ہیں، فلاں وزیر مجھے بچا لے گا، میرے تو فلاں بیوروکریٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ میری مدد کو آ جائے گا، شخص کے یقین کا کیا عالم ہوگا؟ جس کو یہ یقین ہو کہ میری پشت پناہی پر اللہ موجود ہے، اس کے یقین کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا یقین بھی عطا فرمائے اور اپنے راستے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہدایت کوئی ایک دفعہ مل جانے والی شے نہیں، ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17 میں، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے انہیں مزید ہدایت دی اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ تو ہدایت در ہدایت، ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی ہے تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی، اطمینان رکھو، اللہ کی معیت تمہارے شامل حال ہے۔ بڑا اطمینان بخش جملہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم۔ اب سورۃ الروم کا آغاز ہو رہا ہے۔
یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ رومیوں کو شکست ہو گئی تھی ایرانیوں کے ہاتھوں، اس کے حوالے سے قرآن نے ایک پیشن گوئی کی تھی جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پوری ہو گئی، اس کا ذکر آئے گا، اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قدرتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا موضوع اس مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رومیوں کی فتح کا ذکر آئے گا، دوبارہ وہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے اور ڈراوے سنائے گئے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، اشارہ ہے شام اور فلسطین کے علاقے جہاں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روم کی حکومت تھی، رومی وہاں مغلوب ہو گئے تھے۔ نوٹ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور کو جب تقریباً 5 سال ہو چکے تھے تو ایران غالب آ گیا تھا روم پر۔ ایرانی مشرک تھے اور رومی عیسائی تھے، تو وقتی طور پر ایرانیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا رومیوں پر جو کہ عیسائی تھے۔ اس پر مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا، کہا دیکھو ایرانی بھی تو مشرک ہے نا، وہ آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، ہم بھی غالب آئیں گے تم پر۔ اور مسلمانوں کی کسی درجے میں ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، بہرحال وہ عیسائی تھے، اللہ کو مانتے تھے، کتاب ان کے پاس بہرحال تحریف شدہ عیسائی موجود تھی، تو مشرکین نے اس کو اپنی دلیل بنا لی، دیکھو یہ ایرانی غالب آ گئے، ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پیشن گوئی کی ہے۔ ان آیات کا جو نزول ہے مفسرین کے مطابق وہ تقریباً سن 6 یا 7 نبوی میں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور کو 6 یا 7 برس ہو چکے تھے، تب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی کہ چند ہی برسوں میں، بدعی سنین کے الفاظ آئے ہیں جس کا اطلاق ہوتا ہے میکسیمم 9 سالوں تک۔ بدع کا لفظ جو ہے وہ 9 کے لیے آتا ہے عربی میں، تو میکسیمم 9 برس کا اللہ تعالیٰ نے پیریڈ بیان کیا کہ اس کے اندر رومی غالب آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جس دن بدر کا معرکہ پیش آیا سن 2 ہجری میں، اسی دن مسلمان غالب آ گئے مشرکین مکہ پر، اور رومی غالب آ گئے تھے عیسائیوں پر۔ تو یہ ایک بہت بڑی تاریخی پیشن گوئی تھی جو قرآن نے کی، اور یہ کامل طور پر ظہور پذیر ہو گئی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس کی طرف ابتدائی 6 آیات میں قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، شام اور فلسطین کی طرف اشارہ ہے۔ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد القریب غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ یہ بدعی کا لفظ عربی میں 3 سے لے کے میکسیمم 9 تک کے لیے آتا ہے، تو 6 یا 7 نبوی میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، تو 9 برس کے اندر ہی رومی دوبارہ غالب آ گئے تھے ایرانیوں پر، اسی دن جس دن کے غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد، کہ اللہ کی پیشن گوئی بھی پوری ہوگی۔ رومی جو کہ بہرحال اہل کتاب تھے وہ غالب آئیں گے ایرانیوں پر جو کہ مشرک تھے، اور ادھر مسلمان غالب آئیں گے مشرکین مکہ پر۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مشرکین مکہ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ دیکھو ایرانی غالب آ گئے، ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ آخرت سے غافل ہیں، یعنی یہ کہ یہ برے عقیدوں کا شکار ہے، بے عملی کا شکار ہے، اور دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہے، جبکہ اصل حقیقت اس دنیا کے پردے کے پیچھے موجود ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اور اللہ کی قدرت کے اعتبار سے بھی۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے نہیں پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر بامقصد طور پر اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ،
اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے اور انہوں نے زمین میں خوب ہل چلائے، خوب زراعت کاشتکاری کی، وعمروها اکثر مما عمروها، اور اس کو یعنی زمین کو آباد کیا اس سے زیادہ جس قدر انہوں نے آباد کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فما كان اللہ لیظلمهم، بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم فرماتا، ولكن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اب یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بھی وعیدیں سنا رہے ہیں، تم اکڑ رہے ہو، آج حق کی مخالفت کر رہے ہو، تمہیں ناز ہے اپنے مال و اسباب کے اوپر، تم سے پچھلے لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ خوشحالی ان کو عطا کی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے بھی نافرمانی کی تو وہ مٹا دیے گئے، تو کیا تم بچ رہو گے اللہ کے عذاب سے؟ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں قیامت کا بیان ہے، نیک اور برے لوگوں کا ذکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ یعنی جن کو پکارا گیا تھا اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے، علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، بس وہ باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے، جنت کے باغات میں ان کو ویلکم کہا جائے گا، ان کی ضیافت کی جائے گی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ نوٹ فرمائیے، سورہ الروم مکی صورت ہے، اور سن 6 نبوی کا دور بھی وہ تھا کہ جب مشکلات تھی اہل ایمان کے لیے۔ مکی دور میں اصل عمل صالح یہ تھا کہ ایمان قبول کرو اور جو مصیبتیں آئے ان کو برداشت کرو۔ شریعت کے تفصیلی احکامات تو مدنی صورتوں میں آئے، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے حوالے سے گفتگو، یہ ساری تفاصیل تو مدنی دور میں جا کر آئی۔ مکی دور میں جو سب سے بڑا اہم ترین عمل صالح تھا وہ یہ تھا، ایمان قبول کرو اور ڈٹ جاؤ اس کے اوپر، اور جو مصیبت آئے برداشت کرو اس کو۔ ان کے لیے کہا گیا کہ باغ میں وہ خوش و خرم رکھے جائیں گے، ان کے لیے مہمان نوازی ہے۔ اب دین تو مکمل ہو گیا، سارے احکامات تو ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی دین کی بات کرنا، دین کی دعوت دینا، دین کی طرف آنے کے لیے ترغیب دینا لوگوں کو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ غیروں کو چھوڑ دیجئے، اپنے ہی اعتراض کرتے ہیں، اپنے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کیا تم خدائی فوجدار ہو جو تم ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہو؟ جاؤ میاں تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ اپنے لوگ ماننے والے اللہ کو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی اہم ترین ایک عمل صالح یہ ہے کہ دین پر ہم ڈٹے رہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مشکلات آئیں برداشت کریں اس کو۔ اب اس کے برعکس نافرمانوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس یہی لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فسبحان اللہ، بس اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون، جب تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے تمام تعریف و شکر ہے آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور سپہر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ان دو آیات میں تسبیح کا ذکر ہے معین اوقات کے ساتھ۔ مفسرین کی رائے یہ ہے
یہاں نمازوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ذکر آیا آیت نمبر 17 میں شام کے وقت تسبیح بیان کرو، اشارہ ہے مغرب اور عشاء کی نمازوں کی طرف۔ وحین تصبحون، اور صبح کے وقت اشارہ ہے فجر کی نماز کی طرف۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 18 میں وعشیہ، اور سپہر کے وقت اشارہ ہے عصر کی نماز کی طرف۔ وحین تظہرون، اور ظہر کے وقت یہ ظہر کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر دم اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یخرج الحی من المیت، وہ اللہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے۔ ویخرج المیت من الحی، اور وہ مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ ویحیی الارض بعد موتها، اور وہ زندہ فرماتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ مراد یہ ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی، خشک ہو جاتی ہے، اللہ پانی برسا کر اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ بیج مردہ ہوتا ہے، اللہ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تم مر جاؤ گے تو اللہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کھڑا کر دے، وہ دوبارہ تمہیں پیدا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ کی آیات یعنی اللہ کی نشانیوں اور قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ 6 مرتبہ الفاظ آئے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ بہت خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا اللہ کی نشانیوں کے بیان کے حوالے سے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم انسان ہو کہ ہر جگہ پھیل رہے ہو۔ ایک آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، انہی سے ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا سلام علیہا کو اللہ نے پیدا کیا۔ اسی ایک جوڑے سے اربوں انسان اللہ نے پیدا فرما دی۔ تنہا یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے اندر سے جوڑے کہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق کو اپنی نشانی قرار دیا، اور آیت کے اختتام پر فرمایا کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں غور و فکر کے لیے، جو لوگ بھی غور و فکر کرنا چاہیں۔ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ایک عورت اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک بالکل اجنبی مرد کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتی ہے۔ کون اس کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے؟ ایک مرد اکیلا تھا تو اپنے اخراجات بمشکل پورا کر پا رہا تھا، اب بیوی آ گئی، اس کے بعد بچے بھی ہیں، کون اس کے دل میں ڈال رہا ہے کہ ان تمام اخراجات کو برداشت کر لے؟ اکثر شوہروں کا معاملہ یہ کہ جو کچھ وہ کماتے ہیں اپنی ذات پہ تو بہت کم خرچ کرتے ہیں، اکثر اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر خرچ کر دیتے ہیں۔ کس نے یہ جذبہ ڈالا ہے؟ پھر بس اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کون دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، معاملے کو رفع دفع کر دیتا ہے، اور زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ انسان غور کرے۔ مزید فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اپنے جوڑوں کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ یہ الہی تدبیر ہے، نکاح کا پاکیزہ اور جائز بندھن جو اللہ نے عطا فرمایا۔ آج مغرب اور امریکہ کے معاشروں کو آپ دیکھیے، وہاں سکون مہنگی ترین شے ہو گئی ہے، طرح طرح کی میڈیسنز استعمال کی جاتی ہیں سکون کے حصول کے لیے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی وہ لوگ کہ جو اس ڈگر پر چل چکے ہیں جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، سکون کے حصول کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہاں اللہ نے ہمارے اپنے گھر میں سکون فراہم کر دیا، بشرطے کہ اللہ کی اس اسکیم کو بندہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ شوہر کی تمام تر توجہ اپنی بیوی کی طرف رہے، ایک بیوی کی تمام تر توجہ اپنے شوہر کی طرف رہے۔ اسی کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم، اسی لیے ستر اور حجاب کے احکامات، اسی لیے زنا کے دروازوں پر پابندی لگائی گئی، تاکہ یہ جوڑا مضبوط ہو، ہر گھر مضبوط ہو، تاکہ پورا معاشرہ مضبوط ہو جائے۔ یہ ہے جو اللہ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی، سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ، ان میں بھی نشانیاں ہیں۔
ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے آسمان اور زمین کی تخلیق، انسان ان کی وسعتوں تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ قرآن حکیم جب آسمان اور زمین کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہمارے محاورے کے مطابق یہ پوری کائنات مراد لی جاتی ہے۔ اس بلینز آف گیلیکسیز کا معاملہ ہے جو ہمارے علم میں آیا ہے، لیکن یہ کائنات وسعت پذیر ہے، ایکسٹینشن اس کی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 47، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں۔ انسان کی عقل دنگ ہے، اندازہ نہیں کر سکتا وہ کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ مزید فرمایا کہ تمہاری زبان اور تمہارے رنگوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے لیکن چہرہ بالکل الگ، رنگ بس اوقات بالکل الگ، ٹوئنز بھی ہوتے ہیں، جڑوا بھی ہوتے ہیں، تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی فرق ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ پھر زبانوں کو دیکھیے، انسانوں میں زبان کا یہ جو لوتھڑا یہ تو ایک ہی ہے، لیکن تنہا بھارت میں 3000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پھر ہر زبان میں کتنے ایکسنٹس ہیں، کتنے انداز مختلف ہیں بولنے کے۔ پنجابی زبان کو لیجئے، عربی کو لیجئے، فارسی کو لیجئے، کتنے ایکسنٹس ہیں ان کے اندر، کتنے مختلف انداز سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی لوتھڑا لیکن یہ سینکڑوں کے اعتبار سے زبانیں اور مختلف انداز۔ کس کی صنعائی ہے؟ کیا یہ آپ سے آپ ہو سکتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم اللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن بھی جس میں کام کاج کرتے ہو، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ رات دن کا نظام بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے۔ خوف اس بات کا کہ یہ بجلی ہم پر گر نہ پڑے، اور امید اس بات کی کہ اس کے بعد اب بارش برسے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی کو۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، تبھی تو نظام زندگی چل رہا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ ایک ندا دے کر زمین سے بلائے گا تو تم اچانک نکل آؤ گے، فوراً کھڑے ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جو ابتدا فرماتا ہے تخلیق کی۔ ثم يعيده، پھر وہی اسے لوٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس اللہ پر بہت آسان ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بلند تر شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمیں احسان مندی کے جذبات اختیار کرتے ہوئے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔